وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج کی شب نہایت مبارک شب ہے. کہ حق سبحانہ و تعالی کی تجلیات کا نزول سمائے دنیا پر شروع رات سے ہونے لگتا ہے، اور ویسے تو روزانہ حق سبحانہ و تعالی کا نزول ہوتا ہے، لیکن اخیر شب میں ہوتا ہے کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو روزانہ حق سبحانہ و تعالی کا نزول اور ان کی تجلیات کا نزول سمائے دنیا پر ہوتا ہے، اور وہاں سے حق سبحانہ و تعالی کی جانب سے خود ندائے ہوتی ہے اور بندوں کو حق تعالی پکارتے ہیں کہ ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی کو چاہنے والا کہ میں اس کے گناہ بخش دوں، اور ہے کوئی روزی کو ڈھونڈنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، اور ہے کوئی بیمار کہ میں اس کو شفا دوں، ہے کوئی حاجت مند ضرورت مند کہ میں اس کی حاجت اور ضرورت کو پورا کروں. لیکن آج کی ایسی مبارک رات ہے کہ غروب سے باری تعالیٰ کی تجلیات کا نزول سمائے دنیا پر ہو چکا ہے. اور وہاں سے یہ ندائیں ہو رہی ہے
کہ الا من مستغفر فاغفر لہ، کہ ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی کو چاہنے والا کہ میں اس کے گناہ بخش دوں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم کوئی معصوم تو ہے نہیں کہ ہم سے کوئی معصیت اور کوئی گناہ کا کام نہ ہوا ہو، اور رات دن ہم معصیتوں میں لگے ہوئے ہیں، بے حساب گناہ کیے ہیں، کبائر کے ہم مرتکب، صغائر کے ہم مرتکب، ہر گناہ ہم نے کیا ہے، اور وہاں سے ہو رہی ہے ندا ہو رہی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ مصلی بچھائے، نماز پڑھے، اور اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے۔ تو اللہ تعالی کی ذات ستار ہے، غفار ہے، کہ وہ گناہوں کو بخشنے والے ہیں، اور وہ بڑے مہربان ہیں کہ اس نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، اور ایک ہی حصہ اللہ تعالی نے مخلوق میں نازل فرمایا ہے اور تقسیم کیا ہے، اور 99 حصے تو اللہ نے اپنے پاس رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنے مہربان ہوں گے کہ ایک حصے کا ہم اثر دیکھتے ہیں کہ جو ساری مخلوق میں اللہ نے بانٹ دیا ہے کہ والدین کو اپنی اولاد سے محبت، اور اولاد کو اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے محبت، حتیٰ کہ جانوروں تک کو اپنی اولاد سے محبت، اپنے بچوں سے محبت۔ حدیث میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی رسول ہیں، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور جا رہے ہیں، اور ایک درخت کے نیچے سے گزر رہے ہیں کہ اوپر سے آواز آئی کہ جیسے کسی پرندے کے بچے بول رہے ہوں۔ تو اوپر دیکھا تو واقعاتاً ایک گھونسلہ ہے، اور اس میں بچے ہیں۔ تو گھونسلے میں سے بچے اٹھا لیے اور اپنے ہاتھ پر رکھ لیے۔ ظاہر ہے کہ بچے تو اڑ ہی نہیں سکتے، ابھی پر تو آئے ہی نہیں ہے۔ اتنے میں ان بچوں کی ماں آ گئی، چڑیا آ گئی، اس نے دیکھا کہ میرے بچے پکڑے گئے۔ اب اس میں اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو چھڑا لے، لیکن محبت دیکھی کہ جہاں میرے بچے گرفتار ہوئے میں بھی گرفتار ہو جانا چاہتی ہوں۔ اوپر سے اتری اور ہاتھ پر بیٹھ گئی، بے خوف و خطر ہاتھ پر بیٹھی، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بیٹھی، اور ان صحابی نے سب کو چادر میں لپیٹ لیا، اور اس طرح سے وہ حضور کی خدمت میں اور قصہ سنایا کہ میں آ رہا تھا اور چڑیا کے بچے دیکھے، تو فرمایا کہ ذعہن، کہ یہی رکھ دو۔ بچے رکھ دیے،
اور وہ ماں، وہ چڑیا اپنے بچوں کے پاس صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھی ہے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہو رہا ہے کہ ایک وحشی پرندہ ہے، اور اگر یہ انسان کی ذرا سی بھی آہٹ محسوس کر لے تو پھر سے ہو جائے، لیکن اس چڑیا کو اپنے بچوں سے کتنی محبت۔ تو آپ نے پوچھا صحابہ سے، کیا ہے تمہیں تعجب ہو رہا ہوگا کہ اس ماں کو اپنے بچوں سے کتنی محبت کہ اپنی جان کی پرواہ کی بغیر مجمع کے اندر بیٹھی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، واقعتاً ہمیں بہت تعجب ہو رہا ہے کہ ایک وحشی پرندہ لیکن بچوں سے کتنی محبت کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہمارے اندر وہ چڑیا بیٹھی ہے۔ تو آپ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اس چڑیا کو، اس ماں کو اپنے بچوں سے جس قدر محبت ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت ہے۔ اور محبت ہی کا تو نتیجہ ہے کہ آج غروب سے باری تعالیٰ کا نزول سمائے دنیا پر، اور وہاں سے خود ندائیں ہو رہی ہے کہ ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی کو چاہنے والا کہ میں اس کے گناہ کو بخش دوں۔ تو بڑے سے بڑے گناہ ہوں، صدق دل سے اگر بندہ توبہ کر لے تو اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنے واقعات ہیں کہ جہاں بندے نے سچے دل سے توبہ کی اور اللہ نے اسے بخش دیا۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، قحط سالی ہو گئی، سوکھا پڑ گیا، بارش بند، لوگ پریشان ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں، آپ نے کہا بھئی چلو جنگل میں صلاۃ استسقاء پڑھ کر دعا کریں گے۔ سب کو لے گئے جنگل میں اور نماز ادا کی، دعا مانگ رہے ہیں۔ تو وہ تھوڑے بہت بادل تھے فضا میں، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو وہ بادل بھی رخصت ہو گئے، آسمان بالکل صاف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں، معصوم بچوں کے طفیل اور بے زبان جانوروں کے طفیل دعا مانگ رہا ہوں، اور کبھی دعا مانگ کر میں نامراد نہیں ہوا ہوں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جو کچھ تھوڑے بہت بادل تھے وہ بھی چھٹ گئے؟ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، آپ کے اس مجمع کے اندر ایک شخص ہے جو 40 سال سے معصیتوں میں لگا ہوا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے ہم نے یہ بارش روک رکھی، اور جب تک وہ اس مجمع سے نکل کر نہیں جائے گا ہم بارش نہیں برسائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اعلان کر دیا کہ اگر اس قسم کا کوئی آدمی یہاں ہو اسے چلے جانا چاہیے، وہ نہیں جائے گا، وہ خود بھی پریشان ہوگا اور پوری قوم بارش سے محروم رہے گی۔ اور کچھ نگران مقرر کر دیے کہ وہ دیکھتے رہیں کہ ایسا آدمی کوئی یہاں سے نکل کر گیا یا نہیں گیا۔
اب یہ شخص جو 40 سال سے نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے یہ بھی کھڑا ہو گیا، تو دیکھا کہ سب کی نگاہیں جمی ہوئی ہیں کہ یہاں سے کون نکل کر جاتا ہے، کون ایسا منحوس آدمی ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت اس کی وجہ سے روک لی۔ تو اگر میں یہاں سے نکل کر جاؤں گا سب پہچان لیں گے تو بڑی بدنامی ہو جائے گی۔ اس نے وہیں صدق دل سے توبہ کی، اور صدق دل سے توبہ کیا ہے کہ بندے سے ماضی میں جو معصیت ہوئی ہے اس پر ندامت ہو، اس پر رنج ہو کہ آخر مجھ سے معصیت کیوں ہوئی، نافرمانی کیوں ہوئی۔ کیا توبۃ الندم کہ توبہ نام ہے ندامت کا، اور دل میں ندامت ہی نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، اور زبان سے توبہ توبہ، ادھر تھپڑ مار لیا ادھر مان لیا کہ توبہ توبہ، اس کا نام توبہ نہیں ہے۔ کہ گزشتہ میں جو معصیت ہوئی اس پر افسوس ہونا چاہیے، رنج ہونا چاہیے، اور حال میں وہ گناہ چھوڑ دے، یعنی گناہ بھی کرتا جا رہا ہے توبہ بھی کرتا جا رہا ہے، فی الحال اس معصیت اور اس گناہ کے کام کو ترک کر دے، اور مستقبل میں نہ کرنے کا پختہ عزم، اور ایسا پکا عزم کہ جیسے تیر ہوتا ہے کمان سے نکل جانے کے بعد پھر کمان کی طرف لوٹ کر نہیں آتا، یا جیسے دودھ ایک مرتبہ تھن سے باہر آ گیا وہ تھن کی طرف پھر واپس نہیں جا سکتا، ایسا عزم ہونا چاہیے کہ اب میں کبھی وہ گناہ نہیں کروں گا۔ وہ ہے توبۃ النصوح، سچی توبہ۔ تو اس بندے نے سچی توبہ کی اور وہیں سجدہ ریز ہو گئے، اور زار و قطار رو رہا ہے کہ 40 سال تک میں آپ کی نافرمانی کرتا رہا اور آپ نے ستاری فرمائی، اور اگر میں یہاں سے نکل کر جاتا ہوں تو بدنام ہو جاؤں گا، اب بھی آپ میری ستاری فرمائیں اور آئندہ کبھی میں کسی بھی گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ صدق کے دل سے وہ توبہ کر رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے، سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف سے بادل امنڈ امنڈ کر آ رہے ہیں، اور پوری فضا کے اوپر بادل چھا گئے، اور خوب موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب کہ میں نے تو نگران مقرر کیے ہیں، یہاں سے کوئی نکل کر گیا نہیں ہے، تو پھر بارش کیسے ہو گئی؟ تو جناب باری میں عرض کرنے کے پروردگار یہاں سے نکل کر کوئی نہیں گیا، اور آپ کا یہ ارشاد تھا کہ جب تک وہ یہاں سے نکل کر نہیں جائے گا ہم بارش نہیں برسائیں گے، یہاں سے کوئی نہیں گیا، بارش کیسے ہو رہی ہے؟ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ اسی کے طفیل ہم نے بارش برسائی کہ پہلے وہ نافرمان تھا اور اب وہ ہمارا مطیع اور فرما بردار ہو گیا ہے، ہمارا ولی ہو گیا ہے، اور اسی کی حرمت کی وجہ سے ہم نے یہ بارش برسائی۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا کہ پروردگار وہ جو آپ کا نیا ولی بنا ہے اس کا نام بتلا دے تاکہ میں اس سے ملاقات لوں۔ تو ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ جب وہ نافرمان تھا، معصیتوں میں لگا ہوا تھا، اس وقت تو ہم نے اس کا نام بتلا کر اسے رسوا نہیں کیا، اور جب وہ ہمارا ہو گیا، توبہ کر لی، ہمارا ہو گیا، تو کیا اس کا نام بتلا کر اسے ہم ذلیل کریں گے؟ ہم ہرگز اس کا نام نہیں بتلائے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ تو وہاں سے یہ ندا ہو رہی کہ اَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرُ لَهُ، کہ ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی کو چاہنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ ایک مرتبہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اے موسیٰ فلاں بستی میں جائیے، اور وہاں ہمارے ایک ولی کا انتقال ہوا ہے، اور جا کر آپ اسے غسل دیں، کفن پہنائے، جنازے کی نماز پڑھے اور اسے دفن کرے، وہ ہمارا ولی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بستی میں پہنچ گئے، وہاں لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کسی اللہ کے ولی کا انتقال ہوا ہے؟ کون ہے اللہ کا وہ ولی؟ کس کا انتقال ہوا ہے؟ تو تمام بستی والوں نے کہا کہ یہاں تو کسی بھی اللہ کے ولی کا انتقال نہیں ہوا۔ ہاں ایک آدمی تھا بہت ہی فاسق، فاجر، بد کردار، وہ مر گیا، تو اس کی لاش کو اٹھا کر ہم نے پھینک دیا ہے کوڑے کچرے کے ڈھیر کے اوپر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی لاش کو پڑا ہوا دیکھا، بہت تعجب کہ یہ تمام اہل بستی تو بیان کر رہے ہیں کہ اس میں یہ عیب تھا، اس لیے یہ گناہ کرتا تھا، یہ معصیت کرتا تھا، تو ظاہر ہے کہ سب تو جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ ہو گئی ایسا۔ اور آپ کا جو ارشاد ہے وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حق تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے یہ بستی والے کہہ رہے ہیں، بالکل ایسا، بہت ہی فاسق، فاجر، بد کردار تھا، لیکن جب اس کو آثار سے معلوم ہوا کہ موت نزدیک ہے اور اب میں بچ نہیں سکتا، تو اس نے 3 باتوں کو سامنے رکھ کر توبہ کی، اور اگر وہ تمام انسانوں کی مغفرت طلب کرتا ہم سب کو بخش دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں شوق پیدا ہوا عرض کرنے کہ یا رب ما الثلاثہ، کہ پروردگار وہ 3 باتیں کون کون سی ہیں جن کو سامنے رکھ کر اس نے توبہ کی تھی؟ ارشاد خداوندی ہوتا ہے یا اے موسیٰ جب اس کا وقت نزدیک آیا تو اس نے ہم سے کہا کہ پروردگار اگرچہ میں گناہ تو کرتا تھا لیکن میں نے دل سے کبھی گناہوں کو پسند نہیں کیا، اچھا نہیں سمجھا کہ آخر یہ معصیت کیوں ہو رہی ہے، یہ نافرمانی اللہ کی کیوں ہو رہی ہے۔
3 چیزوں سے مجبور ہو کر مجھ سے معصیت ہو جایا کرتی ہے کہ اولها النفس وثانيها الشيطان وثالثها الرفيق السوء، کہ سب سے پہلے ہماری فطرت میں جو نفس امارہ ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ وہ جو نفس امارہ ہے وہ انسانوں کو ابھارتا ہے معصیتوں کی جانب، شہوتوں کی طرف، اور ہر انسان میں نفس امارہ ہوتا ہی ہے، اور یہی تو وجہ ہے کہ رمضان کے اندر بھی تو آخر معصیتیں ہوتی ہیں، گناہ کے کام کرنے والے کرتے ہی ہیں، حالانکہ شیطان تو بند ہے، تو پھر معصیت کیسے؟ تو شیطان بند ہے لیکن نفس امارہ تھوڑا ہی بند ہے، وہ تو اپنے ساتھ میں ہی لگا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ نفس امارہ کہ جو انسان کو معصیتوں اور گناہوں کی طرف ابھارتا ہے، اور دوسرے شیطان اس کو تقویت پہنچاتا ہے، گناہوں کے وسوسے دل میں ڈالتا ہے کہ یہ گناہ کر لو، وہ گناہ کر لو، اور تیسرے برے دوست کہ جن کو ہم دوست خیال کرتے تھے معلوم ہوا کہ وہ سب دشمن تھے، اور وہ لے جایا کرتے تھے معصیتوں کی جانب، گناہوں کی طرف۔ تو ان 3 سے مجبور ہو کر مجھ سے معصیتیں ہو جاتی تھی، نفس ہے، شیطان ہے، اور بری سوسائٹی ہے اپنی۔ تو پروردگار اگر آپ نے مجھے بخشا نہیں، معاف نہیں کیا، جہنم میں داخل کر دیا، تو شیطان اور اس کی ذریت خوش کہ ایک انسان کو ہم جہنم کے اندر بیچ دینے میں کامیاب، تو شیطان خوش ہو جائے گا اور اس کے اعوان خوش ہو جائیں گے، لیکن جو تیرے نبی ہیں اور جو تیرے ولی ہیں انہیں صدمہ ہوگا، انہیں رنج ہوگا کہ ایک بنی آدم جہنم میں جا رہا ہے، انہیں رنج ہوگا۔ اور اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا، مجھے بخش دیا، تو تیرے نبی خوش ہو جائیں گے، تیرے اولیاء خوش ہو جائیں گے کہ ایک بنی آدم جہنم سے نجات پا کر جنت میں جا رہا ہے، وہ خوش ہو جائیں گے، اور شیطان اور اس کے اعوان کو بہت صدمہ ہوگا کہ ساری زندگی بہکاتے رہے اور اس کے پیچھے محنتیں کرتے رہے، اور ہماری تو ساری محنت پر پانی پھر گیا، اور یہ بجائے جہنم میں جانے کے جنت میں جا رہا ہے، انہیں صدمہ ہوگا۔ اور میں جانتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا، نبیوں کو خوش کرنا، ولیوں کو خوش کرنا، یہ آپ کو پسند آئے گا، نہ کہ شیطان اور اس کے اعوان کو خوش کرنا، وہ آپ کو پسند نہیں آئے گا۔ تو حق تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، جن کاموں کے کرنے کا میں نے آپ کو حکم دیا وہ کیجیے، غسل دیں، کفن پہنائیں، جنازے کی نماز پڑھیں، دفن کر دے، اور قسم ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی، جس نے بھی اس کے جنازے کی نماز پڑھ لی میں نے اسے بھی بخش دیا۔ بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تو خود بخشے گئے، لیکن جو ان کے جنازے کی نماز پڑھ لے اس کی بھی مغفرت۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے غفار ہیں، ایسے بخشنے والے ہیں کہ بندے سے اگر بار بار توبہ ٹوٹ جائے اور بندہ پھر صدق دل سے توبہ کر لے، اللہ پھر توبہ قبول کر لے۔
کہ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، ای درگہ ماں درگہ نو میں دینیس، گر صد بار توبہ شکستی باز آ۔ کہ اے میرا بندہ میری طرف کو چلا، میری طرف کو لوٹ، اگرچہ تو کافر ہو، آتش پرست ہو، بت پرست ہو، کچھ ہو، لیکن تو توبہ کر لے اپنے کفر اور شرک سے۔ اس لیے کہ یہ جو ہماری بارگاہ ہے وہ کوئی نا امیدی کی بارگاہ نہیں، اگرچہ تم نے 100 مرتبہ توبہ کرنے کے بعد توڑ دی ہو، پھر توبہ کر لو، ہم تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں جب تک غرغرے کی کیفیت پیدا نہ ہو، سانس نہ اکھڑ جائے، اس کا آخری وقت نہ آئے، وہاں تک بھی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ مسلم شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے، مشہور ہے، بارہا آپ نے سنا ہوگا، کہ ایک شخص نے قتل کیے تھے، 99 قتل کیے، ایک کم 100 آدمیوں کو اس نے قتل کیا ناحق۔ اب اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھ سے یہ بہت برا ہوا ہے، اور اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ آیا میری توبہ قبول ہوگی؟ کسی عالم کا پتہ بتلاؤ، کسی مفتی کا پتہ بتلاؤ۔ لوگوں نے اس کو بھیج دیا ایک راہب کے یہاں کہ فلاں راہب کے پاس چلے جاؤ اور جا کر مسئلہ پوچھو۔ اب یہ قاتل اس راہب کے یہاں گیا اور کہا کہ میں نے 99 خون کیے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سی معصیتیں کی ہیں، تو فَهَلْ لِي مِن تَوْبَةٍ، کہ آیا میری توبہ قبول ہوگی؟ وہ بیچارہ راہب صوفی، وہ کوئی عالم تو تھا ہی نہیں، تو اس نے تو سر پکڑ لیا کہ ارے ایک نہیں، دو نہیں، 99، جبکہ ایک ہی خون کے بارے میں اللہ فرماتے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جس کسی نے ایک مومن کو بنا قتل کیا ہوگا اس کی سزا جہنم کی، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور تو نے 99 خون کیے، تیری توبہ نہیں۔ اس نے سوچا کہ جب میری توبہ ہی نہیں ہے اور مجھے تو جہنم میں جانا ہی ہے، تو پھر 100 میں ایک کم کیوں رکھے، پورے 100 نہ کر لے۔ اس نے وہیں نیام میں سے تلوار نکالی اور اس راہب کی گردن اڑا دی، 100 ہو گئے۔ لیکن پھر ندامت کہ راہب کو میں نے مار ڈالا، کہ جو اللہ کی عبادت کرنے والا، اب لوگوں سے پھر پوچھتا ہے کہ کسی عالم کا ایڈریس دو، کسی بڑے عالم کا، کہ میں اس کے پاس جا کر مسئلہ پوچھوں۔ لوگوں نے ایک بڑے عالم کا پتہ بتلایا کہ وہ فلاں شخص، وہ بہت بڑے عالم، ان سے جا کر پوچھو۔ اب یہ وہاں گیا اور پوچھا کہ میں نے تو بھائی 100 خون کیے، اس کے علاوہ اور بہت سی معصیتیں کی ہیں، تو آیا میری توبہ قبول ہوگی؟
تو فرما کون حائل ہوتا ہے تمہاری توبہ میں؟ کون حائل؟ کیوں نہیں قبول ہوگی جب تم زندہ ہو تندرست ہو؟ کیوں نہیں ہوگی قبول؟ ضرور ہوگی، لیکن جس بستی میں رہ کر تم نے یہ 100 خون کیے اور جہاں رہ کر تم نے یہ معصیتیں کی ہیں، اس بستی کو چھوڑ دو، اس گاؤں کو چھوڑ دو، اور دیکھو فلاں ایک بستی ہے اور وہاں اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ رہتے ہیں، تم ہجرت کر کے وہاں چلے جاؤ اور انہی میں رہو۔ اب اس بندے نے تو صدق دل سے توبہ کی، اپنے گھر آیا، سامان پیک کیا، اور اس نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ اب میں اپنی اس بستی میں لوٹ کر نہیں آؤں گا، وہیں رہوں گا تا حیات، وہیں رہوں گا، وہیں رہتے میرا انتقال ہو جائے گا۔ اب یہ چل دیا، جا رہا ہے، ابھی تو راستے میں ہی ہے کہ ملک الموت پہنچ گئے اس کی روح قبض کرنے کے لیے۔ اب اس نے سوچا کہ جہاں مجھے جانا تھا وہاں تو میں جا نہیں سکتا، ملک الموت آ گئے۔ البتہ گرنا تو اپنے اختیار میں ہے کہ دائیں طرف کو گر جائے یا بائیں طرف کو یا پیچھے کی طرف کو، تو اب میں آگے تو جا نہیں سکتا، آگے گر تو سکتا ہوں، تو یہ آگے کی جانب گر گیا کہ اتنا تو میرے اختیار میں ہے کہ میں آگے کی طرف گروں، تو بجائے پیچھے کی طرف گرنے کے یہ آگے گر گیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ ملائکۃ العذاب اور ملائکۃ الرحمہ، فرشتوں کی دونوں پارٹی آ گئی، عذاب کے فرشتے وہ بھی آ گئے اور رحمت کے فرشتے وہ بھی پہنچ گئے، اور دونوں جماعتوں میں جھگڑا۔ عذاب کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس نے 100 خون کیے ہیں، جس کے علاوہ اور بہت سے گناہ کیے ہیں، لہذا ہم اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں گے۔ اور رحمت کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، توبہ کر کے چلا ہے، توبہ کر کے چلا ہے، لہذا ہم اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ بھیج دیا انسانی شکل و صورت میں کہ بھئی کیا جھگڑا ہو رہا تم میں؟ انہوں نے بیان کیا۔ اب وہ فرشتہ جو انسانی شکل و صورت میں آیا اور ان دونوں نے اپنا حکم بنایا، اس کو بھئی آپ فیصلہ کرو۔ اس نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو، زمین کی پیمائش کرو، ناپو کہ کہاں سے چلا، کون سے گاؤں سے چلا، کہاں جانا تھا، پوری مسافت کتنی، کتنا چلا ہے، کتنا چل کر جانا باقی ہے۔ تو اگر یہ زیادہ چل کر آیا، زیادہ چل لیا تھا اور تھوڑا ہی چل کر جانا باقی تھا، تو پھر رحمت کے فرشتے اپنے ساتھ جنت لے جائیں، اور اگر یہ کم چلا اور زیادہ باقی ہے تو پھر عذاب کے فرشتے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں۔ اب کیا ہے کہ صاحب زمین کی پیمائش شروع ہو گئی، فرشتوں نے ناپنا شروع کر دیا، تو اب جو ناپا ہے تو وہ ایک بالش زیادہ چل کر آیا ہے، تو وہ آگے کی طرف جو گرا وہ کام لگ گیا کہ ایک بالش زیادہ چل لیا، رحمت کے فرشتے اپنے ساتھ جنت لے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ تو آج کی رات میں تو یہ ندائیں ہو رہی ہیں کہ ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی کو چاہنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، لہذا ہمیں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ آج کی اس مبارک رات میں ہم توبہ کریں، استغفار کریں۔ یہ محض کوئی جاگنے کی رات نہیں ہے،
کہ جیسے بعض غیر قوموں کے اندر صرف جاگنے کی رات ہے، چاہے وہ جاگنا معصیتوں میں ہو کہ ساری رات سینما کھلے ہوئے، پارک کھلے ہوئے، اور پھر چاہے آپ ساری رات پکچر دیکھیں، پارکوں میں گھومیں، جاگنے کی رات ہے، تو ایسے جاگنے کے سونا اچھا ہے کہ کم سے کم سونے کی حالت میں معصیت تو نہیں ہوتی، گناہ تو نہیں ہوتا. تو یہ کوئی محض جاگنے کی نہیں، عبادت کی رات ہے کہ قوموا لیلہا، حدیث میں قوموا لیلہا کہ رات میں قیام کرو، اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزارو. اور عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، عبادت میں نماز بھی آ گئی کہ نماز پڑھو، اور نماز کا مفہوم بھی وسیع ہے کہ جتنے آپ چاہیں نوافل پڑھنا چاہیں پڑھیں، وہ کوئی 6 کے اندر محدود نہیں ہے کہ صرف 6 رکعتیں پڑھنی باقی پوری رات چھٹی، اور مختلف نیت کر کے صاحب وہ 6 رکعت نفلی نماز پڑھ لی تو وہ تو مغرب سے عشاء کے اندر ہی 6 رکعتیں ہو جائیں گی آرام سے، بلکہ آپ کھا بھی سکیں گے. بلکہ آپ جتنے نوافل پڑھنا چاہیں نوافل پڑھیں، اور تھک گئے آپ تو قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو جائیں، تسبیح کے اندر مشغول ہو جائیں، استغفار کریں، توبہ کریں، دعائیں مانگیں. تو اس طرح سے مختلف عبادتوں کو اس شب میں جمع کر لیں کہ نوافل بھی پڑھتے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، تسبیح بھی پڑھیں، توبہ اور استغفار کریں، دعائیں مانگیں، اپنی اپنی حاجتوں کے لیے دعائیں مانگیں. تو یہ بڑی مبارک رات ہے کہ قوموا لیلہا وصوموا یومہا، اور جب دن ہو تو روزہ رکھے. گویا یہ ایک رمضان کا نمونہ، چونکہ اب ٹھیک 15 دن کے بعد رمضان شروع ہو جائے گی، تو ایک نمونے کے طور سے اللہ نے یہ ایک شب دے دی کہ دیکھو اس ایک رات میں جاگو، اللہ کی عبادت کر لو، اور آگے رمضان کا مہینہ آ رہا، اس میں آپ کو 29 یا 30 راتیں جاگنے کی ہیں، عبادت کرنے کی ہیں. اور دن میں روزہ رکھ لو، ایک روزہ رکھ لو، یہ نمونہ ہے کہ آگے 29 یا 30 روزے آ رہے ہیں. تو یہ بطور نمونے کے اللہ تعالی نے ہم کو دیا ہوا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس شب میں فیصلے ہوتے، ہر حکمت والے کام کے فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں، کہ دنیا میں کتنے انسان آنے والے ہیں وہ لکھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ملائکہ کو وہ فہرست سپرد کر دیتے ہیں کہ دنیا میں نئے انسان کتنے آئیں گے، کتنے بچے پیدا ہوں گے، کتنے لڑکے اور کتنی لڑکیاں، اور کس کے ہاں لڑکا کس کے ہاں لڑکی. تو وہ موالید اور وہ آنے والے انسان لکھے جاتے ہیں، اور جتنا اللہ نے لکھ دیا وہ آ کے رہیں گے. کتنے آپ برتھ کنٹرول کر لیں، اور کتنی فیملی پلاننگ اور کتنی خاندانی منصوبہ بندی کر لیں، وہ جو اللہ نے لکھے ہیں وہ انسان تو آ کے رہیں گے، اسے کوئی روک نہیں سکتا. اور اس سال کتنے انسان دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، وفیات، کہ کس کس کی موت آنے کی ہے، وہ بھی اللہ تعالی متعلقہ ملائکہ کو سپرد کر دیتے ہیں کہ اتنے انسان دنیا سے رخصت ہو جائیں گے.
کتنا ہی آپ علاج کرا لے، ڈاکٹروں کے پاس چلے جائیں، لیکن جو جانے والے ہیں وہ جا کر رہیں گے، انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ اور کہاں قحط سالی ہوگی، کہاں سوکھا پڑے گا، اور کہاں طوفان آئے گا، اور کس کو فتح ہوگی، کس کو شکست ہوگی، یہ سارے امور اس شب میں طے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم شب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، اور آپ نے ایک طویل سجدہ فرما، اور اتنا طویل اور اتنا لمبا کہ حضرت عائشہ کو خیال گزرا کہ شاید حضور کی سجدے کی حالت میں وفات ہو گئی، کہ آخر سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھا رہا تھا۔ تو پیر کا انگوٹھا پکڑ کے ہلایا، اس میں حرکت تھی، سمجھ گئی نہیں، ہاں حضور حیات تو ہے۔ اور پھر وہ سن رہی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں استغفار فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالی کی رحمت کے آپ طالب ہیں۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ آج کون سی شب ہے؟ عرض کرتی کہ اللہ و رسولہ اعلم۔ ارشاد فرمایا کہ آج وہ شب ہے، آج وہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو کلب کے پاس جتنی بکریے ہیں اور ان بکریوں پر جتنے بال ہیں، اس سے زیادہ افراد کے اللہ تعالیٰ اس شب میں مغفرت فرما دیتے۔ لیکن حدیثوں میں ہے کہ اس مبارک رات میں بھی بعض افراد ایسے ہیں کہ وہ مغفرت سے محروم رہے گے۔ حالانکہ یوں سب کی مغفرت ہو رہی ہے، چونکہ وہاں سے خود ندا ہو رہی ہے کہ ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی کو چاہنے والا، تو اگر بندہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتے، چاہے اس نے کتنے گناہ کیے ہوں۔ لیکن کچھ افراد ایسے ہیں کہ اس مبارک رات میں بھی وہ مغفرت سے محروم رہ جاتے۔ ان میں سے ایک تو ہے مشرک، کہ جو اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنے والا ہو، مشرک کی مغفرت نہیں، کیونکہ ان شرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر، کہ بڑے گناہوں کے اندر بھی سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالی مشرک کی مغفرت نہیں فرمائے۔ ہاں شرک کے علاوہ جتنے اور گناہ وہ جس کے لیے چاہیں گے بخش دیں گے، لیکن مشرک کے لیے مغفرت نہیں، اس کے لیے دائمی جہنم ہے، اور جو کافر مشرک وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ کب جائیں گے؟ جبکہ سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل ہو جائے، کہ لا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ یہ کافر مشرک جنت میں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو۔ تو کیا ممکن ہے کہ اتنا بڑا اونٹ سوئی کے ناکے میں گھسے؟ تو جیسے وہ محال ہے، اونٹ کا سوئی کے ناکے میں جانا محال ہے، کافر کا جنت میں جانا محال ہے، کہ کافر کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو شرک وہ گناہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات میں شرک،
یا اللہ تعالی کی مخصوص صفات میں شرک، یا عبادت میں شرک. تو یہ شرک کی تین قسمیں کہ اللہ تعالی کی ذات میں شرکاء ٹھہرائے جائیں کہ اس کائنات میں ایک معبود نہیں متعدد ہیں. جیسے ایرانی تھے، پارسی، مجوسی، آتش پرست، ان کا عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں دو خدا ہیں. ایک کی جانب سے خیر کہ یہ جتنی بھی بھلائیاں ہیں وہ اس ایک معبود کی طرف سے، اس کا نام رکھا انہوں نے یزداں. اور جو دوسرا ہے وہ خالق شر ہے، اس کو کہتے ہیں آرمن. تو گویا کائنات میں دو خدا مان لیے، ایک کی جانب سے بھلائی آتی ہے اور دوسرے کی جانب سے برائی آتی ہے. اگر آپ پریکشا میں پاس ہو گئے کہ وہ یزداں نے آپ کو پاس کر دیا، فیل ہوگا کہ وہ آرمن نے فیل کر دیا. اور تندرست ہیں گا وہ یزداں نے تندرست رکھا ہوا ہے، بیمار پڑ گیا کہ وہ آرمن نے بیمار ڈال دیا. تو ایک کی طرف سے خیر، ایک کی طرف سے شر، کبھی ان دونوں میں لڑائی کیوں نہیں ہوتی؟ کہ ایک ہی آدمی کے بارے میں ایک چاہے کہ میں اس کو تندرست رکھوں اور دوسرا چاہے کہ میں بیمار ڈال دوں، تو لڑائی کیوں نہیں ہوتی؟ وہی تو اللہ نے فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس کائنات میں ایک سے زائد معبود ہوتے تو یہ پورا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے. ایک کہتا کہ سورج نکلنا چاہیے تاکہ بندے کام دھندوں سے لگ جائے، دوسرا کہتا کہ نہیں بندوں کو سونا ہے تو سورج نہ نکلے تاکہ آرام سے سوتے رہیں، تو ان دونوں میں چل جاتی. اور ظاہر ہے کہ جب آج کے لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں امریکہ اور روس میں نہ چل جائے، ایسے کہ دونوں سپر پاور طاقتیں ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو 20-20 منٹ میں تباہ کر سکتے ہیں، تو جب ان دو سپر پاور طاقتوں کے لڑنے سے دنیا کے انسان ڈرتے ہیں تو ذرا سوچئے کہ اگر دو خداؤں میں لڑائی ہوتی تو پھر کیا حال ہوتا، کتنی بڑی تباہی پھیل جاتی. لیکن یہ پورا نظام قائم ہے. معلوم ہے کہ اس کائنات میں صرف ایک ہی خدا ہے، تو اس کی ذات میں شریک نہ ٹھہرائے. اسی طرح سے اس کی صفات میں شرک نہ کریں کہ جو اللہ تعالی کی مخصوص صفتیں ہیں وہ آپ کسی بندے میں مان لیں کہ ہاں وہ صفت بندے میں بھی ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا، صفات میں شرک ہو جائے گا. کہ جیسے نافع ہونا، ضار ہونا، کہ نفع پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا، یہ اللہ تعالی کی مخصوص صفت ہے. اور اگر ہم کسی کو مان لیں کہ صاحب فلاں بھی نافع ہے، ضار ہے، نفع پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے، رزق دے سکتا ہے، تو یہ اللہ تعالی کی صفات میں شرک ہو گیا. کہ اللہ تعالی کی ذات ہے عالم الغیب، اور اللہ تعالی ہی کی ذات ہے ہر جگہ حاضر ناظر، ہر جگہ موجود، صرف اللہ کی ذات ہے. اور اگر ہم کسی اور میں تسلیم کر لیں کہ وہ بھی عالم الغیب ہے اور وہ بھی ہر جگہ حاضر و ناظر، تو گویا ہم نے اللہ تعالی کی مخصوص صفات میں یہ شرک کیا ہے. اور عبادت میں شرک کی جو ہماری پیشانی ہے، جیسے اللہ کے سامنے جھک رہی ہے کسی اور کے آگے بھی رکھ دیں،
تو یہ عبادت میں شرک ہو جائے گا. اور شرک کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ ظلم عظیم ہے کہ عبادت ہونی چاہیے صرف اللہ کی اور نہیں ہونی چاہیے غیر اللہ کی، اور اس نے عبادت کی تو غیر اللہ کی ہے، نہیں کی تو اللہ کی نہیں کی. تو یہ شرک ظلم عظیم، اور جس نے بھی شرک کیا ہو اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں فرمائے. تو کسی نے کہا ہے کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. جھکے آنکھ پہ بہرے سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہیں سب راہیں، کہ کرے پرست شوق سے جس کی چاہیں. جو چاہیں نبی کو خدا کر دکھائیں، جو چاہیں نبی کو خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں پہ جا جا کے مانگے دعائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. کہ سارے الزاموں کے وہ ہیں کافر. حالانکہ یہ پیشانی اگر ہم نے غیر اللہ کے آگے رکھ دی یہ کفر ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا. کسی اور سے دعا مانگ لی یہ شرک ہو جائے گا. کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر. اور ہم کر لیں گے، ہاں وہ چلے گا. کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. کہ بھئی نصارہ کیوں کافر ہیں؟ عیسائی کیوں گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اس نے کافر. کہ جو ٹھہرائیں بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آنکھ پہ بہرے سجدہ تو کافر. کہ آخر یہ جو پارسی ہیں یہ کیوں کافر ہے؟ یہ تو آپ کو پوچھتے. کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر. کہ صاحب یہ بارش ستاروں سے ہو رہی ہے، یہ تو کافر ہے. مگر مومنوں پر کشادہ ہیں سب راہیں، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں سب راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے. نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں پہ جا جا کے مانگے دعائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. آج یہ حال ہے کہ مسجدیں ویران ہیں اور مزارات آباد ہیں. خوب وہاں چراغاں ہو رہا ہے، خوب روشنی ہو رہی ہے، مسجد میں اندھیرا ہے. اور اتنا ہجوم کہ مردوں اور عورتوں کا خلط ملط اختلاط کاندھے سے کاندھا رگڑ رہا ہے. حالانکہ ان عورتوں کے لیے وہ مرد اجنبی ہیں اور ان مردوں کے لیے وہ عورتیں غیر ہیں اور بن سنور کر نکل رہی ہیں. اور یہ نگاہوں کا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ ساری معصیتیں ہو رہی ہیں. اور پھر بھی ہم مسلمان، پکے مسلمان.
تو بہرحال یہ مبارک راتیں ہیں اللہ سے مانگنے کی کہ ہم اپنے عقائد کو درست کریں، ہم اپنے اعمال کو درست کریں، اپنی عبادات کو ہم صحیح کریں۔ وہاں سے ندا ہو رہی ہے، وہاں سے ندا ہو رہی ہے کہ ہے کوئی تم میں بیمار کہ میں اس کو شفا دوں۔ اب ظاہر ہے کہ جو بیمار ہیں اگر اخیر شب میں اٹھ جائیں یا اس مبارک رات میں اور اللہ سے مانگیں، اللہ شفا دینے والے، شفا دینا اللہ کے اختیار میں ہے کہ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام 17 سال صاحب فراش رہے، 17 سال صاحب فراش رہے اور پورے جسم پر بڑے بڑے آبلے ہوتے ہیں، پھوڑے نکلتے ہیں، پھٹتے ہیں، اس میں سے خون بھی بہ رہا ہے، کوئی خدمت کرنے والا، بس ایک بیوی ہے کہ وہ دونوں ٹائم کھانا پہنچا دیتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ آزمائش میں پورے اترے کہ ایک مرتبہ بیوی خدمت کے لیے آ رہی اور راستے میں شیطان مل گیا، اور ظاہر ہے کہ شیطان ملا ہوگا تو کوئی اپنی اصلی شکل و صورت میں تھوڑی آیا ہوگا، وہ تو کوئی بہت بڑے باپو کی شکل و صورت میں آیا۔ ارے کہاں جا رہی ہو، کہاں جا رہی ہو؟ کہ میں اپنے شوہر کی خدمت کے لیے جا رہی ہوں۔ کیا ہوا؟ انہیں کیا ہوا؟ کہ وہ بیمار ہے۔ کیا بیماری ہے؟ کہ صاحب ان کے جسم پر پھوڑے نکلتے ہیں اور پھٹ جاتے ہیں، اس میں سے خون بھی بہتا ہے۔ کب سے بیمار ہیں؟ کہ 17 سال ہو گئے۔ 17 سال ہو گئے۔ اچھا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، لو یہ لو دوائیں لو، اور یہ بکری کا بچہ بھی لے لو، اور لے جا کر یہ اپنے شوہر کو دے دینا کہ یہ دوائیں استعمال کریں، اور اس بکری کے بچے کو میرے نام پر ذبح کر دیں، شفایاب ہو جائیں۔ تو بس اتنا کہہ دیں کہ فلاں باپو نے شفا دی، میری اور کوئی فیس نہیں، بس اتنا کہ یوں کہہ دیں کہ میں نے شفا دی۔ اب عورتیں کمزور عقیدے کی خوش ہو گئی، وہ تو کہ وہ بہت پہنچے ہوئے اسلم بابا مل کے کرناٹک کے یہاں خوش، دوائیں بھی لے لی، بکری کا بچہ بھی لے لیا، اور کہنے لگی راستے میں ایک بابا مل گئے، دوائیں دے گئے، یہ بکری کا بچہ بھی دے گئے، اس کو آپ ذبح کر دیں ان بابو کے نام، اور یہ دوائیں استعمال کر لیں، جب اچھے ہو جائیں تو کہہ دینا بابا نے ٹھیک کر دیا۔ حضرت ایوب اللہ کے نبی ہیں، پہچان گئے کہ بابا نہیں، بڑا شیطان تھا، اور بھلا شفا کی نسبت میں اس کی طرف کروں گا؟ شفا دینے والی ذات فقط اللہ کی ہے، میں اس کی طرف نسبت نہیں کر سکتا، اور اس بکری کے بچے کو میں غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دوں، شرک ہے، میرے پاس سے چلی جا، اور تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، شفایاب ہو گیا، 100 لکڑی ماروں گا۔ غصے میں آ گئے، اب بیوی بھی چلی گئی، اب تو کوئی خدمت کرنے والا نہیں۔ جب پریشان ہوئے تو اب ہاتھ اٹھ گئے کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے میرے پروردگار مجھے تکلیف پہنچی اور آپ ارحم الراحمین۔ اب آزمائش میں تو پورے اترے ہیں، امتحان میں کامیاب، دعا فوراً قبول کہ اور خود بری دلی، ذرا ایک ٹھوکر تو دیجیے۔
زمین پر ایک ٹھوکر مار دیں، پانی کا چشمہ ابل آئے گا، اور وہ پانی آپ نوش کر لیں، اندر جتنے روگ ہیں، بیماری ہیں، سب دور۔ نہا لیں، اسی پانی سے نہا لیں، غسل کر لیں، جسم کے باہر جتنے روگ اور بیماری ہیں سب ضائع۔ تو وہ پانی پی لیا اور اسی پانی سے نہا لیے، بالکل شفا یاب، گویا کہ بیمار پڑے ہی نہ ہو، اور دور جا کے بیٹھ گئے۔ اور اب بیوی کو خیال آیا کہ ایک مدت ہو گئی، وہ تو مر گئے ہوں گے، درندے ان کی لاش کو اٹھا کر لے گئے ہوں گے، چلو جا کر دیکھ کر تو آؤ۔ بیوی یہاں پہنچی، چارپائی کو دیکھا خالی پڑی ہے، اس پر کوئی نہیں، چاروں طرف چکر لگاتی ہیں، روتی ہیں، اور یہ دور سے بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے۔ بلایا کہ آخر کیوں چکر لگا رہی ہو، کس کی تلاش ہے، کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا یہاں ایک مریض پڑا ہوا تھا، ایک بیمار تھا، میں اس کی تلاش میں آئی ہوں۔ اچھا، اس مریض سے تمہارا کیا تعلق تھا، کیا رشتہ تھا؟ تو کہا کہ وہ میرے شوہر تھے۔ اچھا، وہ تمہارے شوہر؟ تو تم اپنے شوہر کو دیکھو تو پہچانو نہیں؟ اب بغور دیکھا، کہا ہاں، جب وہ بیمار نہیں پڑے تھے اور بالکل جب تندرست تھے تو بالکل آپ جیسے تھے۔ کہ ارے اللہ کی بندی، وہ میں ہوں، میں نے اللہ کی اطاعت کی، شیطان کی نافرمانی کی، اللہ کی اطاعت کی، اللہ نے مجھ کو شفا دی۔ شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور روزی دینے والی ذات بھی اللہ کی، وہیں سے ندا ہوتی کہ اللہ من مسترزق فارزقو، کہ ہے کوئی روزی کو ڈھونڈنے والا، ہم ادھر ادھر پھرتے ہیں، آنا کہ وہاں سے ندائیں ہو رہی ہیں کہ ہے کوئی روزی کو چاہنے والا کہ میں اس کو روزی دوں۔ تو روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ابراہیم ابن ادہم، ان کا واقعہ ہے کہ سفر حج میں جا رہے ہیں تو کسی نے ان کے خادم حذیفہ المرعشی سے پوچھا کہ آپ کے جو شیخ تھے ابراہیم ابن ادہم، ان کی کوئی خاص بات، کرامت دیکھی آپ نے؟ کہاں ایک مرتبہ ہم حج کے لیے جا رہے تھے اور راستے میں ایک ویران مسجد تھی، لبے سڑک، وہاں ہم ٹھہر گئے، بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو میرے دل میں خیال آیا کاش کہ میرے پاس کچھ پیسہ ہوتا تو میں اپنے شیخ کو کھلا دیتا۔ انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں اپنے پیر کو کھانا لا کر کھلا دیتا۔ کہا اچھا ایک کاغذ لے آؤ، قلم دوات لے آؤ۔ میں نے حاضر کیا، انہوں نے کاغذ پر کچھ اشعار لکھ دیے کہ انا حامد انا ذاکر انا شاکر انا جائع انا ضائع انا عاری، کہ انا ذاکر، کہ پروردگار میں آپ کا ذکر کرنے والا ہوں اور میں آپ کا شکر کرنے والا ہوں۔ تو انا حامد، کہ میں آپ کی حمد کرنے والا ہوں، میں آپ کا ذکر کرنے والا ہوں، میں آپ کا شکر کرنے والا ہوں۔ یہ تین باتیں ہو گئی کہ میں آپ کی حمد کرتا رہوں گا، آپ کا ذکر کرتا رہوں گا، آپ کا شکر کرتا رہوں گا۔ انا جائع انا ضائع انا عاری، کہ اگر آپ کھانا نہ دے تو میں بھوکا، اور اگر آپ میری حفاظت نہ فرمائے تو میں ضائع ہو جاؤں، کپڑا نہ دیں تو میں برہنہ رہ جاؤں۔ اب یہ کل 6 باتیں ہو گئی۔ تو انا حامد انا ذاکر انا شاکر انا جائع انا ضائع انا عاری،
هي ستة وأنا الضمين لنصفها فكن الضمين لنصفها يا باری. تو یہ 6 باتیں ہوئی اور 3 باتوں کی میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں آپ کی حمد کرتا رہوں گا، میں آپ کا ذکر کرتا رہوں گا، میں آپ کا شکر کرتا رہوں گا، اور 3 باتوں کے آپ ذمہ دار ہو جائیں کہ اگر میں بھوکا ہوں کھانا کھلا دیں، ضائع ہو رہا ہوں میری عبادت فرمائے، کپڑا نہ ہو تو کپڑا مرحمت فرمائے. یہ لکھ کر دے دیا اور کہا کہ باہر جاؤ اور جو تم کو سب سے پہلے مل جائے اس کو یہ رکعت دے دینا، اور دیکھو دل میں غیر اللہ کا خیال نہیں آئے. تو کہتے کہ میں اس مسجد سے نکلا، میں نے دیکھا سامنے سے گھڑ سوار آ رہا ہے، تو میں نے وہ رکعت اس کو دے دیا. اس نے پڑھا تو رونے لگا، اور ایک سرہ ایک تھیلی نکال کر مجھ کو دے دیا اور مجھ سے پوچھا کہ یہ رکعت کس نے لکھا، وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ وہ فلاں مسجد میں ہے جو لبے سڑک ہے. میں نے اس کے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ گھڑ سوار کون ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ یہ فلاں نصرانی ہے، فلاں عیسائی ہے. تو میں وہ سرہ لے آیا، شیخ کی خدمت میں پیش کر دی کہ لیجیے صاحب یہ تھیلی، اور اس میں دراہم بھرے ہوئے ہیں، ہاتھ مت لگانا اس تھیلی کو، وہ بھی وہ خود آ رہا ہے. اور تھوڑی دیر ہوئی کہ وہ خود حاضر خدمت، اور کہا کہ آپ کا مذہب کتنا اچھا ہے کہ ایسی حالت میں بھی اگر مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے، اور دل میں غیر اللہ کا خیال بھی نہیں آتا، آپ مجھے اپنے مذہب میں داخل کر لیں. حضرت نے کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گئے. روزی دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. تو اگر ہم اس سے استغفار کریں تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والے ہیں، بیماروں کو شفا دینے والے ہیں، اور روزی دینے والے ہیں. میں نے عرض کیا کہ کچھ افراد ہیں کہ اس مبارک رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی، ان میں سے ایک مشرک، اور دوسرے وہ کہ جو اپنے والدین کا نافرمان رہا ہو، اپنے ماں باپ کا نافرمان، عاق لوالدیہ، اس کی مغفرت نہیں. اور آج کتنے نوجوان ہیں، کتنے، خصوصاً جو شادی شدہ ہیں، کہ وہ اپنی بیوی کی تو اطاعت کرتے ہیں، بیوی کا کہنا مانتے ہیں، لیکن اپنی ماں کی نافرمانی کرتے. اور یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ اطاع الرجل امرأته وعق امه، کہ انسان کہنا مانے گا اپنی بیوی کا اور نافرمانی کرے گا، اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، کہ جس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اس کی نافرمانی، اور بیوی کا غلام، بیوی کا مرید. تو جو اپنے والدین کا نافرمان، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے اس مبارک رات میں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی دعائیں لیں، اور والدین کی دعائیں آخرت میں تو خیر کام آئیں گی، دنیا کے اندر قدم قدم پر والدین کی دعائیں کام آتی ہیں. کہ جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر لی اور اخیر زمانے میں بڑھاپے میں خدمت کر لی، تو اس کی اولاد اس کی خدمت کرتی. اور نافرمانی سے بچنا چاہیے. والدین کی بددعا، اگر خدا نخواستہ ان کی زبان سے بددعا نکل گئی اور ہم نے ان کے دل کو دکھایا، اور ان کے دکھی دل سے اگر بددعا نکل جاتی، بہت خطرناک ہوتی، لگ کر رہتی ہے. ماں باپ کی بددعا لگ کر رہتی، چاہے بیٹا ولی کامل کیوں نہ ہو.
مسلم شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے جریج کا. حضرت جریج بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں. جنگل میں انہوں نے ایک صومعہ بنا لیا, ایک چھپر بنایا, 24 گھنٹے اس میں رہ کر اللہ کی عبادت. اب ایک مرتبہ والدہ کو یاد آئی اپنے بیٹے جریج کی. پہنچی, دوپہر کا وقت ہے, ٹھنڈار دھوپ ہے, اور یوں ہاتھ رکھا اور آواز دی باہر سے, یا جریج انا امک انا امک. لیکن بیٹے تو نماز میں ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ پروردگار باہر میری ماں آواز دے رہی اور میں نماز میں ہوں. جواب ہی نہیں دیا, ماں چلی گئی. ایک مدت کے بعد آخر ماں تو ماں ہی ہے, پھر یاد آئی. ماں پھر پہنچی اور ہاتھ رکھ کر آواز دیتی ہے کہ یا جریج انا امک, کہ میں تیری ماں ہوں, میں تیری ماں ہوں. وہ نماز میں ہی ہے, نماز پڑھتے رہے, جواب ہی نہیں دیا. تو 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ایسا ہوا اور پھر ماں کی زبان سے بددعا نکل گئی کہ پروردگار اس جریج کی موت نہ آئے جب تک کہ یہ کسی فاحشہ اور بدکار عورت کے ساتھ بدنام نہ ہو جائے. اور حدیث میں کہ ماں نے جو بددعا کی تھی وہ صرف بدنام ہونے کی تھی, یہ نہیں کہ مبتلا ہو جائے. اور اگر ماں یہ بددعا کر دیتی کہ یہ زنا میں مبتلا ہو جائے تو وہ زنا میں مبتلا ہو جاتے. ماں نے صرف یہ بددعا کی کہ جب تک یہ کسی فاحشہ اور بدکار عورت کے ساتھ بدنام نہ ہو وہاں تک اس کی موت نہ آئے. ماں یہ بددعا دے کر چلی گئی. اب اس کے اسباب بننے شروع ہو گئے. شہر میں صاحب شہرت ہوئی کہ جریج بہت ہی عبادت گزار, بہت ہی اللہ کے ولی, اور ہر جگہ مخالفین تو ہوتے ہی ہیں نا. تو اپوزیشن کے ممبر ہر جگہ, سب ڈھکوسلے بازی ہیں. کسی فاحشہ عورت کو بھیج دو, پھر دیکھو ساری بزرگی دری کی دری رہ جائے گی. تو کسی فاحشہ عورت کو بہت پیسہ دے دلا کر اس کو تیار کیا کہ وہ وہاں جائے اور اپنی طرف مائل کرے, بن سنور کر اور خوب زیورات میں آراستہ ہو کر وہاں پہنچی اور اپنی طرف مائل کر رہی ہے. اب یہ تو اللہ کے ولی ہیں, بلا کہے کو مائل ہوتے. صبح سے شام ہو رہی, پڑی ہوئی ہے باہر, شام ہو رہی, ایک چرواہا سامنے سے آ رہا ہے, اس کو اپنی طرف مائل کر لیا. وہ تو مائل ہو ہی جانے والا تھا, اسے وتی ہو گئی, حمل رہ گیا. اس نے مشہور کر دیا کہ یہ حمل تو جریج کا ہے. اور جب بچے کا تولد تب بھی یہ مشہور کر رہی کہ یہ بچہ جریج کا ہے. اب تمام اہل شہر مخالف ہو گئے, غصہ آ گیا کہ بزرگ بنتا اور ایسی حرکتیں کرتا ہے. سب پھاوڑے اور کدالی لے لے کر پہنچ گئے اور ان کے صومعے کو منہدم کر رہے. یہ بیچارے باہر نکل آئے کہ آخر میرا کیا قصور ہے, اور صاحب مجھ سے ایسا کون سا کام ہوا ہے کہ آپ یہ توڑ رہے ہیں. کہ وہ ایک عورت ہے, اس کے یہاں بچہ ہوا ہے, وہ یہ کہتی کہ وہ بچہ آپ کا ہے. اچھا, اس بچے کو یہاں لے آؤ, میں بھی تو دیکھوں کہ کون بچہ ہے. بچے کو لے کہ یہ ہے بچہ. نماز پڑھی, نماز پڑھ کر اس بچے کے پیٹ پر انگلی رکھی اور کہا کہ اے بچہ تو خود بتا کہ تیرا باپ کون ہے. معصوم بچہ ہے, شیرخوار بچہ کہ جو ابھی حال میں پیدا ہوا ہے, وہ بچہ بول رہا ہے کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے, آپ نہیں ہیں. تو جب لوگوں نے یہ کرامت دیکھی کہ شیرخوار بچہ, اس نے اپنے باپ کا نام بتلا دی کہ فلاں چرواہا وہ میرا باپ ہے, میں اس کا بیٹا ہوں, آپ کا نہیں. تو سب نے توبہ کی, معذرت پیش کی اور کہا کہ جو ہے ہم سونے کا بنائے دیتے ہیں, چاندی کا بنائے دیتے ہیں,
فرما کہ نہیں، جیسا مٹی کا تھا ویسا ہی مٹی کا بنا دو. تو حدیث میں کہ دیکھو ماں کی بد دعا تھی، لگی کہ نہیں، کہ جب تک یہ کسی فاحشہ عورت کے ساتھ بدنام نہ ہو وہاں تک موت نہ آئے. بدنامی آئی، ایک فاحشہ عورت کے ساتھ بدنامی آئی، لیکن چونکہ اللہ کے ولی تھے اللہ نے اس بدنامی کو ہٹا دیا. تو لہذا والدین کی دعائیں لینی چاہیے اور ماں باپ کی بد دعاؤں سے بچنا چاہیے. یہ دونوں، اگر دعائیں ہیں تو بہت کام آئیں گی، اور اگر بد دعائیں ہیں تو بیڑا غرق ہو جائے گا، دنیا بھی تباہ ہو جائے گی. اور اسی طرح سے کہ المسبل ازارہ، کہ جس کا پائنچا ٹخنے سے نیچے جا رہا ہو اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے اس شب میں. کہ جس کا پائنچا ٹخنے سے نیچا ہو. اور آج تو ایسے افراد بہت کم ہوں گے کہ جن کا پائنچا ٹخنے سے اوپر ہو، اور اکثریت انہی لوگوں کی ہے کہ جن کے پائنچے ٹخنے سے نیچے ہی ہوتے ہیں. خواہ وہ لنگی تہبند باندھیں تو بھی یہی حال ہوگا، پائجامہ پہنے یا صاحب پینٹ پہنے ٹخنے سے نیچے، حالانکہ ان کی مغفرت نہیں. بلکہ کتنے تو مذاق اڑاتے ہیں کہ صاحب وہ چھوٹے بھائی کا پائجامہ پہن لیا اور بڑے بھائی کا کرتا پہن لیا. یہ تو حدیث کا مذاق ہوا، اور ظاہر ہے کہ حدیث کا مذاق وہ پھر حضور کا مذاق ہو جاتا ہے. بہت خطرناک بات ہے یہ. تو اس قسم کا مذاق نہیں. بہرحال حدیث کا حکم ہے، اور جو ہم نے پاجامہ پہنا ہے ٹخنے سے اوپر، حضور کا حکم. چھوٹے بھائی کا نہ صحیح، ارے بیٹے کا ہو تو ہم بیٹے کا بھی پہن لیں گے اگر حدیث میں حکم آ گیا. اور کرتا بڑے بھائی کا نہیں، اپنے ابا کا پہنیں گے اگر حدیث میں حکم آیا ہو. عمل کرنا ہے حدیث پر. اسی طرح سے جو شراب کا عادی ہو، المدمن، کہ جو شراب پینے والا اور شراب کا عادی ہو اس کی مغفرت نہیں ہوتی. لہذا ان کاموں سے بچنا چاہیے، شرک سے بھی بچنا چاہیے، اور ایسے ہی کبر سے بچنا چاہیے، والدین کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اور یہ کہ ہمارے پائنچے ٹخنے سے نیچے ہوں اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. تو حق تعالی نے اپنے فضل و کرم سے یہ شب ہمیں پھر عنایت فرمائی، ورنہ ہمارے اندر کتنے ایسے افراد تھے اور ہم ان کو جانتے ہیں کہ وہ پچھلے سال تو اس رات میں تھے، لیکن اس رات میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. ان کا وقت آ گیا اور وہ دفن ہو گئے. اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں یہ رات دوبارہ عنایت فرمائی. اور اب ہم نہیں جانتے کہ کتنے آج کی شب میں ہے، اور اگلے سال ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا، کون ہوگا کون نہیں ہوگا، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. مبارک رات اللہ نے اپنے فضل سے دی ہے، اس کی قدر پہچاننی چاہیے کہ جتنا ہو اللہ کی عبادت میں ہی لگے رہے. ویسے عبادت کے لیے اخیر شب افضل ہوتی ہے، لیکن یہاں بھی شیطان بہتاتا ہے. یہ دیکھیے مولوی صاحب نے کہا نا کہ جاگنے کے لیے عبادت کے لیے اخیر شب بہتر ہوتی ہے، لہذا آپ سو جاتے ہیں اور اخیرات میں اٹھیں گے. اور اب سو گئے اور جب اخیر رات آئی تو شیطان نے ایسی تھپکیے دی ہیں اور ایسی میٹھی نیند سلایا ہے کہ ادھر سے بھی گئے اور ادھر سے بھی گئے. تو اگر آخر شب میں اٹھنا ممکن نہ ہو تو جتنا آپ سونے سے پہلے جتنا آپ جاگ سکتے ہو جاگ لیں، اللہ کی عبادت کر لیں. جب نیند کا غلبہ ہو تو سو جائے، لیکن معصیتوں سے بچنا چاہیے. اور خواہ مخواہ جاگنا اور سائیکلیں لے کر ادھر سے ادھر
یہ موٹر، سب تو زمانہ موٹر سائیکل کا ہے، سائیکلیں کہاں رہ گئی ہیں، اور پیٹرول بھی پھونک رہے ہیں، بلا وجہ ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ تو اسراف ہے، اور اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے۔ اس سے بہتر تو یہ ہوتا کہ آپ سو جاگیں تو عبادت میں جاگے، ورنہ آپ سو جائیں۔ اصل یہ ہے۔ اور رہا حلوہ صاحب، سوجی کا حلوہ، تو یہ رات جو ہے حلوے کی نہیں، جلوے کی رات ہے، حلوے کی نہیں، جلوے کی رات ہے۔ وہ تو کسی بزرگ نے کہا ہوگا اپنے مریدوں سے کہ بھئی ہلکی غذا کھا لو، حلوہ کھا لو، تاکہ نیند نہ آئے اور اللہ کی عبادت خوب ہو سکے۔ تو وہ انہوں نے اپنے مریدوں کو بتلایا ہوگا کہ بھئی تھوڑا سا میٹھا کچھ کھا لو، اس نے کہا پیٹ میں اگر زیادہ غذا ہوتی ہے اور پیٹ زیادہ بھرا ہوتا ہے تو کھٹی ڈکاریں بھی آتی ہیں، اور نیند کا بھی بہت غلبہ ہوتا ہے، نیند کا غلبہ ہوگا تو پھر یہ عبادت نہیں ہو سکے گی، تو بھئی تھوڑا سا کھا لو اور عبادت کرتے رہو۔ عبادت تو چھوڑ دی اور حلوے کو پکڑ لیا، جو چیز کرنے کی تھی وہ تو چھوڑ دی اور حلوہ پکڑ کے رکھ لیا۔ حالانکہ مقصد حلوہ نہیں ہے، مقصد عبادت ہے کہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ اور بعض شہروں میں تو اور بری بات ہوتی کہ وہ صاحب آتش بازی اور دارو خانہ پٹاخے چھوڑتے ہیں، حالانکہ اوپر سے رحمتیں اتر رہی ہیں، اور آگ چھوڑ کر گویا کہ ہم ان رحمتوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا مال ضائع کر رہے ہیں۔ وہ تو بہت ہی بری فطرت ہے اور غیروں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی دیوالی کے موقع پر چھوڑتے ہیں۔ ہم آخر ان کا طریقہ کیوں اپنائیں؟ اسلام میں تو کوئی دور دور اس کا تعلق نہیں۔ دور صحابہ تھا کہ اس میں صحابہ راتوں کو خوب جاگتے، بلکہ وہاں تو سارے سال کا معمول یہ تھا کہ حضور کے زمانے میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ کوئی مدینے کی گلیوں میں چکر لگائے، اس وقت میں گھروں میں اندھیرا ہے، لیکن ہر گھر میں سے ایسی آواز جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ، پوری گلیوں میں گویا کہ شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ، ہر گھر میں لوگ اٹھے ہوئے ہیں، جاگ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، وہ آواز باہر آتی تھی گلیوں میں۔ حالانکہ اس زمانے میں لائٹیں نہ باہر تھی نہ اندر تھی، باہر بھی اندھیرا ہے اندر بھی اندھیرا ہے، اور پانی بھی اتنا نہیں تھا، بھر کے رکھنا پڑتا تھا۔ اور آج تو لائٹیں ہیں، باہر بھی لائٹیں ہیں اور اندر بھی صاف ڈیم لائٹیں جل رہی ہیں، اور پانی بھی وافر مقدار میں ہے، اور پانی نہیں بلکہ ایک نل کھولے تو ٹھنڈا آ رہا ہے، دوسرا کھولے تو گرم آ رہا ہے، اور دونوں کو ملا دیں تو صاحب وہ بہت مطابق آ رہا ہے۔ اتنی سہولتیں ہیں، اور پھر ہم تہجد کی نماز سے غافل، اور صحابہ کرام تو ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، گویا کہ ان کے لیے ہر رات وہ شب قدر تھی کہ اے خواجہ چرسی ز شب قدر نشانی، اے خواجہ چرسی ز شب قدر نشانی، ہر شب شب قدر اگر قدر بدانی، کہ ہر شب وہ شب قدر ہی ہے اگر تم اس کی قدر پہچانو، کیونکہ آخر شب میں باری تعالیٰ کی تجلیات کا نزول سمائے دنیا پر ہے، وہاں سے پکاریں ہو رہی ہیں، وہاں سے ندائیں ہو رہی ہیں۔ صحابہ کرام نے اس گھڑی کی قدر پہچانی اور وہ تہجد کی نماز میں مشغول رہتے تھے۔ اب سبحانہ و تعالی اس کا کچھ شمع ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الہ العالمین ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما الہ العالمین آپ کی ذات غفار ہے ستار ہے الہ العالمین غفاری کا معاملہ فرمائے ستاری کا معاملہ فرمائے ہمارے کبائر کو معاف فرمائے صغائر کو معاف فرمائے جو گناہ عمدن کیے ہیں سہون ہوئے ہیں اور جو دن کے اجالوں میں کیے ہیں رات کی اندھیریوں میں چھپ چھپ کر کیے ہیں الہ العالمین جن گناہوں کو ہم جانتے ہیں اور جو گناہ ہم نے ایسی غفلت سے کیے ہیں کہ ہمارے علم میں بھی نہیں کہ وہ ہم سے گناہ ہو گئے الہ العالمین لیکن کرامن کاتبین نے سیئات کی فہرست میں ان کو لکھا ہوا ہے الہ العالمین تمام گناہوں کو معاف فرما دے امت محمدیہ پر رحم فرمائے امت محمدیہ سے تجاوز فرمائے امت محمدیہ کی بخشش فرمائے مغفرت فرمائے الہ العالمین جب تک بھی ہم زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آ جائے خاتمہ بالخیر فرما دیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے اپنی رضا نصیب فرمائے الہ العالمین موت آئے ایسی حالت میں موت آئے کہ دل میں ایمان ہو دل میں ایمان ہو الہ العالمین یہ ایمان کی دولت تو آپ نے دی ہے ایک عظیم دولت دے دی ہے ایک عظیم دولت بغیر کسی درخواست کے بغیر مانگے ہوئے آپ نے دی ہے الہ العالمین آپ کا کتنا بڑا فضل اور احسان ہم پر ہے کہ مسلم گھرانے میں آپ نے پیدا فرمایا اور یہ ایمان کی دولت آپ نے مفت میں دے دی ہے الہ العالمین ایک عظیم دولت ہے اس کی حفاظت بھی ہم سے ممکن نہیں ہے الہ العالمین آپ ہی ہمارے اس ایمان کی حفاظت فرمائے کہ ہمارے دل میں ایمان ہو مرتے وقت بھی دل میں ایمان ہو زبان پر کلمہ جاری ہو زبان پر کلمہ جاری ہو اور ہماری آنکھیں جنت میں جو اپنے محلات ہیں اور جو اپنے باغات ہیں اور جو اپنی نہریں ہیں ہماری آنکھیں ان نعمتوں کو دیکھ رہی ہوں اور جو ہمارے کان ہیں وہ ملائکہ سے ملک الموت سے تیرا سلام سن رہے ہوں کہ وہ تیرا سلام پہنچا رہے ہوں جنت کا مشتہ دے رہے ہوں خوشخبری سنا رہے ہوں ہمارے کان اس خوشخبری کو سن رہے ہوں آنکھیں اپنے محلات کو دیکھ رہی ہوں زبان پر کلمہ جاری ہو دل میں ایمان ہو الہ العالمین ایسی پاکیزہ موت نصیب فرمائے الہ العالمین ناراضگی کی پکڑ سے آپ ہماری حفاظت فرمائے ناراضگی کی پکڑ سے آپ ہماری حفاظت فرمائے الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے الہ العالمین ہمارے کتنے رشتہ دار کتنے دوست احباب جو پچھلے سال ہمارے ساتھ یہی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے تھے دعائیں مانگ رہے تھے اور آج وہ اپنی اپنی قبروں میں جہاں پہنچے ہیں قبر کی تنہائیاں ہوں گی ان کے اعمال ہوں گے اور قبر کی تنہائیاں ہوں گی الہ العالمین اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ سال تک ہم میں سے کون رہے گا کون نہیں رہے گا الہ العالمین الہ العالمین عذاب قبر سے آپ ہماری حفاظت فرمائے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے بال بال ان کی مغفرت فرمائے ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا نہ بنائے الہ العالمین ہماری قبروں کو بھی روضۃ من ریاض الجنہ بنائے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا نہ بنائے الہ العالمین جو ہمارے اندر بیمار ہیں
ان کو شفا نصیب فرما، صحت نصیب فرما۔ جو ہمارے اندر یا ہمارے متعلقین میں جو پریشان حال ہیں، الہ العالمین ہر ایک کی پریشانی سے آپ خوب واقف ہیں، اور ہر ایک کی پریشانی کو آپ دور کر دینے پر قادر ہیں۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دیں۔ الہ العالمین جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے سبکدوش فرما۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار بنا دے، جن کی آمدنی کم ہے، خرچے بڑھے ہوئے ہیں اور پریشان رہتے ہیں، نہ کہہ سکتے ہیں نہ سہ سکتے ہیں۔ الہ العالمین، الہ العالمین ایسے افراد کی آپ مدد فرما دیں اور ان کی آمدنی میں اضافہ فرما اور ان کی آمدنی میں برکت نصیب فرما دیں۔ جو بے اولاد ہیں، متمنی ہیں، الہ العالمین غیب سے ان کے لیے نیک صالح اولاد عنایت فرما۔ الہ العالمین اور جو والدین اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے فکر مند ہیں، غیب سے ان کے لیے بہترین رشتے بھیج دیں، اور جو اپنی اولاد کی نافرمانیوں سے نالا رہتے ہیں، شکایتیں لے کر آتے ہیں کہ صاحب اولاد نافرمان ہے اور حجتیں کرتے ہیں، اولاد حجت کرتی، جھگڑنے لگتے ہیں اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، الہ العالمین ایسے اولاد کو آپ مطیع بنا دیں، فرما بردار بنا دیں، اطاعت گزار بنا دیں، الہ العالمین نیک صالح بنا دیں۔ الہ العالمین ہماری ذریت کی جانب سے، ہماری اولاد کی جانب سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما کہ ہم اپنی اولاد کو تیرا مطیع دیکھیں، تیرا فرما بردار دیکھیں، عبادت میں مصروف دیکھیں۔ الہ العالمین اس طرح سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائے، انہیں متقی بنا دے اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ الہ العالمین محشر کی رسوائی سے بچا دے۔ الہ العالمین ہمارے ایمان کی، جان کی، مال کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، مردوں اور عورتوں کی، بوڑھوں اور بچوں کی حفاظت فرما، ہر سمت سے حفاظت فرمائے، ہر جہت سے حفاظت فرمائے، ہمارے ملکوں کی حفاظت فرمائے، ہماری بستیوں کی حفاظت فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے وطنوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، مکانوں اور مکینوں کی حفاظت فرمائے، مسجدوں اور مصلیوں کی حفاظت فرمائے، دینی اداروں کی حفاظت فرمائے، دین کا کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائے، ان کا جانا اور آنا خیر و عافیت کے ساتھ فرمائے۔ الہ العالمین، الہ العالمین دونوں جہان میں عافیت نصیب فرما دیں، خیر نصیب فرمائے، بھلائی نصیب فرمائے، با مقصد زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، محشر کی رسوائی سے اور عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ الہ العالمین جب آپ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے اور ساری زندگی کے اعمال پیش کرنے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ الہ العالمین کسی بھی معصیت کو ہم چھپا نہیں سکتے۔ الہ العالمین اگر آپ نے اس وقت میں مناقشہ فرمایا، خردگیری کی، ہمارا بچنا ممکن نہیں ہے، یقیناً ہم ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ الہ العالمین آسان سا حساب لے لیں، آسان سا حساب لے لیں، جہنم سے آزادی کا پروانہ عنایت فرمائے، ورنہ جہنم کا عذاب بہت سخت ہے۔ ہم کمزور ہیں، ہماری کمزوری کا خیال فرما لیں۔ الہ العالمین ہم سے معصیتیں ہوئی ہیں، نافرمانی ہوئی ہیں، لیکن وہی ایک تو نفس امارہ نے ابھارا، دوسرے شیطان نے معصیتوں کے وسوسے ڈالے، اور تیسرے وہ ہماری پوری سوسائٹی اور ہمارے برے دوست احباب، انہوں نے بھی معصیت پر ابھارا۔ الہ العالمین کبھی بھی ہم نے گناہوں کو پسند نہیں کیا ہے۔ الہ العالمین ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہم سے یہ معصیت کیوں ہوئی ہے، یہ گناہ کیوں ہوئے ہیں، نہیں ہونے چاہیے۔ الہ العالمین گنہگار تو ہے لیکن تیرے باغی نہیں ہے، تیرے باغی نہیں ہے۔ الہ العالمین ہم واحد ہیں، ہم واحد ہیں، ہم تیری توحید پر ایمان لائے ہیں۔
تیرے آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لائے ہیں، تیری آخری کتاب قرآن کریم کو پڑھنے والے، ماننے والے، تلاوت کرنے والے ہم ہیں۔ الہ العالمین، اگر سے ہم سے کچھ کمی اور کچھ کوتاہی ہوئی ہے الہ العالمین، لیکن دشمنوں کی نگاہیں ہمارے اعمال کی طرف نہیں ہے، نسبت کی طرف کہ ہم تیرے بندے کہلاتے ہیں، تیرے محبوب کے امتی کہلاتے ہیں، اس لیے وہ ہمیں ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اگر وہ ہمارے اعمال کی جانب دیکھ لیتے تو ہمارے اعمال کوئی ان سے اچھے تو نہیں ہے الہ العالمین، لیکن ان کی نگاہیں ہمارے کاموں کی طرف نہیں ہے، ہمارے اعمال کی طرف نہیں ہے، نسبت کی جانب ہے۔ الہ العالمین، آپ بھی نسبت کی طرف نظر فرماتے ہوئے ہماری نصرت فرما دے، ہماری مدد فرما دے۔ الہ العالمین، ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین، الہ العالمین ہمارے لیے آپ کے سوا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، ہمارے لیے آپ کے سوا کوئی در نہیں ہے۔ الہ العالمین، ہم نے آپ کے در پر ہاتھ پھیلائے ہیں، ہم نے آپ کے در پر ہاتھ پھیلائے ہیں، خالی واپس کرتے ہوئے آپ کو حیا آتی ہے۔ الہ العالمین، خالی واپس نہ فرمائے، خالی واپس نہ فرمائے، امت محمدیہ کی حفاظت کر لے، امت محمدیہ کی حفاظت کر لے۔ الہ العالمین، وہ سب متحد ہو گئے ہیں ہمارے خلاف، وہ سب متحد ہے الہ العالمین، لیکن آپ کی طاقت بہت بڑی ہے، آپ چاہیں تو دشمنوں کو مچھروں کی فوج سے ہلاک کر دیں، آپ چاہیں تو مکڑی کے جالے سے حفاظت فرما، آپ چاہیں تو جنگلی کبوتر کے انڈوں سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین، حفاظت کرنے والی ذات تو آپ کی ہے، اور اگر آپ یہ حفاظت نہ کرنا چاہیں، مضبوط قلعے ہماری حفاظت نہیں کر سکتے۔ الہ العالمین، دنیا میں بھی آپ ہماری حفاظت فرما، آخرت میں بھی ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین، جنت اور جنت الفردوس میں اعلی مقام محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اور اپنے نیک اور مقبول بندوں کی طفیل جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔